اللہ سبحانہ و تعالی ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق خیر الورى امام الہدی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال ہے کہ علماء احناف جمعہ کی نماز میں ہمیشہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کیوں نہیں پڑھتے، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن فقہ حنفی میں اس بات کو واجب کیوں نہیں کہا گیا، اور بالخصوص علماء احناف ہمیشہ اس کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان محترم، اس کا جواب یہ ہے، یہ جو مضمون بیان ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ صورتیں پڑھنے کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پہلی بات، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں کتاب الجمعہ میں حدیث موجود ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، او کما ورد فی الروایہ۔ صحیح مسلم شریف کے کتاب الجمعہ میں روایت موجود ہے، اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ میں اور عیدین میں پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، جمعہ میں بھی عیدین میں بھی۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ جمعہ کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھنا ضم سورہ کے طور پر یہ یقیناً یہ اہم ترین سنت ہے۔ چنانچہ علماء احناف یہ نہیں کہتے کہ صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے، احناف کے پاس بھی بالکل یہی نظریہ ہے کہ امام کے لیے سنت یہی ہے کہ نماز جمعہ میں یہ صورتیں پڑھے، لیکن علماء احناف نے یہ جزیہ البتہ ضرور بیان کیا ہے فقہ حنفی کی مشہور معتبر کتابوں میں کہ ہمیشہ ان صورتوں کو نہ پڑھے، کبھی کبھی بدل کر پڑھے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ کبھی کبھی بدل کر پڑھنے کی بات اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ ہر بات قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ فقہائے احناف جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو میں ضمن میں بس اتنا آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یقیناً احناف کے پاس بھی یہ سنت ہے۔ احناف یہ نہیں کہتے کہ سنت نہیں ہے، صرف یہ کہتے ہیں کبھی کبھی بدل کر پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، اور احناف کا یہ کہنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کے مطابق ہے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی احناف کا مسلک ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ صحیح مسلم شریف کے کتاب الجمعہ میں یہ جو روایت گزری ابھی آپ نے سماعت کی ہے، اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں خود مسلم شریف کی کتاب الجمعہ میں دیگر مقامات پر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی بدل کر بھی پڑھتے تھے، یہی بات احناف بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک صورتیں پڑھا کرتے اور کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ایک حدیث مسلم شریف کی کتاب الجمعہ میں اس طرح ملتی ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ وہ سفر میں جا رہا تھا تو اس نے آپ کو مقرر کیا، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور آپ نے جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا۔ ابو رافع کہتے ہیں، مسلم شریف میں ہے کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے وہ صورتیں نہیں پڑھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، مطلب یہ ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، وہ صورتیں آپ نے نہیں پڑھیں، آپ نے تو وہ صورتیں پڑھی ہیں جو کوفہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی نماز میں یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز جمعہ میں نہیں پڑھتے تھے، اکثر یہ پڑھا کرتے، کبھی بدل کر بھی پڑھا کرتے تھے، اور احناف نے یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ احناف کا یہ کہنا، احناف کا یہ مسلک بالکل درست ہے اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سماعت کی کہ ابو ہریرہ نے سورہ جمعہ
سورہ منافقون پڑھی، اور جب حضرت ابو رافع نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے وہ صورتیں پڑھی جو علی بن ابی طالب کوفہ میں پڑھا کرتے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ صورتیں نماز جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل رہا کہ آپ نے ان صورتوں کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھی نماز جمعہ میں، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی دیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جمعہ میں یہ صورتیں تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اور درمیان میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر بھی آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ، سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ فقہ حنفی پر اعتراض کرنے کا بعض لوگوں کو شوق ہو چلا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اسے اعتراضات کرتے ہیں، ورنہ احناف کا مسلک احادیث مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ فقہ حنفی کا مسئلہ بھی یہی، تحقیقی بات یہی ہے کہ امام کے لیے سنت ہے کہ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد هل اتاک حدیث الغاشیہ والی صورت پڑھے۔ یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور فقہ احناف نے جو کہا ہے کہ کبھی کبھی بدل کر بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے عمل سے ثابت ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف کی کتاب الجمعہ میں حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ میں دوسری صورتیں بھی پڑھی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ امام کے لیے ان دو صورتوں کا نماز جمعہ میں پڑھنا سنت ہے، لیکن کبھی کبھی بدل کر پڑھنا چاہیے، ایسا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔